السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ سیاست کی جو صورتحال ہے وہ ایک دم گرم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ویسے تو ابھی تک پاکستان بھارت کا جو کانفلکٹ ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے 4 دن کی جنگ، جس میں ہم نے شاندار فتح حاصل کی، ابھی بھی اس سے جڑے ہوئے معاملات جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ خبروں کی زینت بن رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ڈیلیگیشن ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کے ممبران شامل ہیں، بلاول بھٹو صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ نیو یارک میں تھا، وہاں پہ ان کی کامیاب ملاقاتیں ہوئیں، جو فیڈ بیک مل رہا ہے، اور اس کے بعد اب وہ واشنگٹن ڈی سی پہنچ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے سفارتی سطح پر تو پاکستان کو بہت حد تک ایک اچھی پذیرائی بھی مل رہی ہے اور ٹریکشن بھی مل رہی ہے۔ دوسرا، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایک اہم تقریر کی، اور اس کا آج امریکہ کے ایمبیسی میں ایک ایونٹ تھا، ایک فنکشن تھا ان کا انڈیپینڈنس ڈے کا، اور وہاں پہ وزیر اعظم نے شرکت کی، اور انہوں نے جو امریکہ کا رول رہا اس کانفلکٹ میں اس کی تعریف کی، اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی خصوصاً انہوں نے ان کا جو رول تھا اس کو بہت زیادہ سراہا۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کی پوزیشن انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت حد تک بہتر ہوئی ہے۔ اب کتنا زیادہ اس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، کتنا ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن دوسری طرف ڈومیسٹکلی پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں بھی اب تپش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے وہ جو ایک محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس شاندار فتح کے بعد پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی آئے، اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے درمیان بھی کچھ برف پگھلے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور اب باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے بانی کی طرف سے، جو اب پیٹرن ان چیف بن چکے ہیں عمران خان صاحب، کہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ، جو بڑے دن سے کچھ حد تک خاموش تھا، اب وہ بھی گرم ہو گیا ہے، اور آئے دن جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی جو ٹویٹس ہیں، میسیجز وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں۔ تو اس سارے ماحول میں وزیر اعظم نے اب لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب کو ایک خط لکھا، اور خط میں وہ ایشو اٹھایا جو پاکستان تحریک انصاف ایکچولی کافی دن سے جس کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی، کیونکہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا جو مدت ملازمت ہے وہ تو ہو چکی ہے ختم۔ اب اس کا جو پروسیجر ہے وہ وہی ہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تو کوئی کنسنسس پیدا ہو جائے تو پھر ایک نیا نام فائنل ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ آگے کمیٹیوں میں جاتا ہے۔ خط لکھا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اب کیا اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے عمر ایوب صاحب، وہ کیا وزیر اعظم سے مشاورت کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سے ہمیں احساس ہوگا کہ جو معاملات میں جو شدت آ رہی ہے وہ کتنی زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ تو اسی صورتحال پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ 3 مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کی بھی رائے لیں گے، اور اس کے ذریعے کچھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معاملات، اندرونی معاملات ہمارے کس طرف جا رہے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک چیلنج ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل چیلنج سے بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ملک احمد بچر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں۔ کوثر کاظمی صاحب ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور نعیمہ کشور صاحبہ JUIF کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب، یہ جو خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم نے، اب اس کی روشنی میں کیا کوئی مثبت جواب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن کی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس انویٹیشن کو رد کرے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فہد، میں ایک عرض آپ کو کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جس طرح کا رویہ اور جس طرح کا حکومت کا ایٹیٹیوڈ ہے، اب ایک خط کے ساتھ ساتھ آپ ایک ذکر کرنا بھول گئے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف اسپیکر نے ریفرنس بھی بھیجا ہے الیکشن کمیشن، جی، اور
اور اگر یہ رویہ رکھے گی حکومت کہ ادھر سے آپ ریفرنس بھیجیں، ادھر سے آپ خط بھی لکھیں، تو میرے خیال میں کس طرح اپوزیشن اور حکومت آپس میں چلیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا کہ جو انڈو پاکستان جس طرح ایک جنگ لگی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، تو اس کے بعد ملک کے جو حالات، ڈومیسٹک جو حالات تھے، وہ بہتر ہونا چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ اس کی آپ کے سامنے سارا انیشیٹو ہمیشہ گورنمنٹ لیتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس میں خط پہ ضرور بحث ہوگی، بات ہوگی، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، لیکن حکومت کا رویہ ایسا ہے کہ وہ جس طرح چن کے بندوں کو فارغ کرنے کے پروگرام میں ہے، اور اسی دفعہ ہی کوئی اتنی جلدی حکومت کو کہ 2/3 میجورٹی یہاں سے ہی نکال لی جائے، جو مجھے لگتا ہے کہ ریفرنس بھیجی جائے۔ ہمارے ایک پنجاب سے ایک ایم پی اے کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا ہے، یہ جہاں پہ ان کی 100 سے زیادہ ان کی اکثریت ہے، وہاں سے ایم پی اے کے خلاف شیخ امتیاز ہے، ان کے لیکن خلاف۔ ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہ والا ایشو جو ہے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا دیرینہ مطالبہ ہے، تو اگر ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے جس میں پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس میں بیٹھ کے اس میں مثبت فیصلہ ہی ہوگا، لیکن میں آپ کا حکومت کے رویے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ حکومت کو ہمیشہ حکومت ہی انیشیٹو لیتی ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ایک ٹائم ایسا آنا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود کریں۔ لیکن ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اگر کمیٹی میں آپ سے پوچھا جائے، لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ کا اہم ترین آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ جی کیا خیال ہے، عمر ایوب صاحب کو جا کے ملاقات کرنی چاہیے، تو آپ کیا اپنا دیں گے اپنی تجویز؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر تو جمہوری رویہ ہو، یعنی اب ویٹیج دیا جائے لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کو، یا صرف ایک کاروائی پوری کی جائے، تو اگر کاروائی پوری کی جائے تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اگر جس طرح دوسرے پارلیمانی نظام جہاں پہ ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹری سسٹمز ہیں، جو وہاں پہ جس طرح ویٹیج ہوتا ہے، جو کہ ادھر نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہیں ہے، تو ادھر پھر فائدہ کو نہیں ادھر جانے کا، پھر ہم نے صرف فوٹو ہی بنوانے ہیں نا۔ تو اگر تو ویٹیج دیا جائے تو بات یہ نہیں کمیٹی میں جانی ہے الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این جو ہے کسی ایک نام پہ اتفاق رائے کر لیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ نہیں، اگر کوئی نام ایسا آ جائے تو کئی دفعہ اتفاق ہوئے بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اصل میں پتہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ حالات کو اتنی دور تک لے جانے میں حکومت نے کیا کردار 1.25 سال میں حکومت کا کردار رہا ہے۔ ہمارا پہلے دن سے ایک مطالبہ تھا کہ آپ کے پاس حکومت آ گئی، آپ نے حکومت لے لی، چھین لی، لیکن آ گئی، آپ جوڈیشل کمیشن بنا دے۔ دیکھیں ہم نے جو مطالبات حکومت سے کی ہے، حکومت نے ان مطالبات کو مکمل طور پہ اگنور کیا۔ تو یعنی کہ جو بنیادی نقطہ کوثر کاظمی صاحب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل بات درست ہے کہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے آپس میں ملاقات کریں، ماضی میں کبھی ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے، اور ان تلخ جب حالات ہوں اور ایک جو ریلیشن شپ ہے اس میں اتنی کرختگی ہو، تو پھر تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ وہی لیڈر آف دی اپوزیشن جن کو وزیر اعظم مشاورت کے لیے بلا رہے ہیں، انہی کے خلاف ریفرنس بھی پش کیا جا رہا ہے، انہی کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، اسپیکر صاحب بھی ان کوششوں میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی طرف کے نقطہ نظر صاحب دیکھیں تو بات تو بنتی ہے، وہ عمر ایوب صاحب کہیں گے کہ ایک طرف آپ مجھے میری رکنیت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھوں، ایک کپ چائے پیوں اور مشاورت کروں، تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ فہد صاحب دیکھیں، ایک مدت طے پوری ہو چکی تھی الیکشن کمشنر کی میرے خیال میں جنوری سے، اور اب وہ آرٹیکل 115 کے تحت کام کر رہے تھے۔ یہ تو ایک قانونی بالکل ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، ان کا مطالبہ بھی تھا، ہم ان کو بلا رہے ہیں۔ یہ اب آگے سے ان کو کسی دیگر جو ان کے مسائل ہیں ان سے بے شک جوڑیں۔ اب ایک بندے نے اسٹے لیا ہوا ہے وہاں پہ ہری پور اپنے حلقے کے اندر جہاں سے وہ جیتے ہیں، تو کیا وہ ڈپٹی اسپیکر جو تھے ان کے ماضی میں اسی طرح یہ سارا ٹینیور گزارنا چاہتے ہیں؟
بھائی ہم اگر حالیہ لیڈ ہماری دیکھیں جو ہم نے یہ الیکشن ضمنی میں لی، وہاں پہ تو یہ تنقید کرتے ہیں بھائی یہ لیڈ کیسے ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، الیکشن متنازع ہے۔ جہاں پہ خود ان کا متنازع عمل ہوتا ہے وہاں پہ رائے فرار اختیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ جب کسی اچھے عمل کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے یہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، چاہے دیگر جو ملکی معاملات ہوتے ہیں قومی سلامتی کے، کسی ایک جگہ پہ یہ رکے نہیں ہیں۔ تو اب یہ کیسے رکیں گے؟ لیکن پھر کوثر صاحب ایک سوال، یہ جنون سوال اٹھتا ہے کہ ان کی مدت ملازمت تو جس طرح آپ نے کہا جنوری سے میرے خیال میں ختم ہوئی بھی ہے، یہ جون ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اگر آپ سے یہ سوال پوچھے تو یہ حق بجانے پہ پوچھنے میں کہ آپ کو 6 مہینے تک تو خیال نہیں آیا، وہ پٹ گئی پاکستان تحریک انصاف کی، جی آپ یہاں پہ کوئی نیا بندہ لگائیں، 6 مہینے بعد اب گورنمنٹ آ کے کہہ رہی جی آپ آئیں اور اب ہم سے بات کریں، تو یہ 6 مہینے کیوں ضائع کیے؟ آئینی ممانعت تو نہیں ہے اس میں نا، کوئی آئینی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے حوالہ دیا آرٹیکل 115 کا، اس کے تحت وہ کام جاری رکھ سکتے ہیں، اور ماضی میں یہ مثالیں ہیں جس طرح میرے بھائی بچر صاحب نے کہا، بالکل ہمارے پاس یہ بھی مثالیں ہیں کہ مدت ملازمت کے بعد بھی الیکشن کمشنرز نے اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کی، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ لیکن ان کا طرز عمل کیا رہا ہے آپ دیکھ لیں، مسلسل پچھلے 6، 8، 10 مہینوں سے کیا انہوں نے سکھ کا سانس لینے دیا اس حکومت کو جس کے سامنے کئی چیلنجز تھے، ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، بھارت اپنے کام چلا رہا تھا اپنی پراکسیز کے ذریعے، پاکستان کو دہشت گردی سمیت متعدد مسائل تھے، تو ان کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی غیر آئینی کام یہ نہیں ہوا۔ ان کی کمر دیوار سے تو آپ نے لگائی ہوئی تھی نا، یہ بھی تو بات ٹھیک ہے، ظلم اور جبر تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، گرفتاریاں تو ان کے لوگوں کی ہو رہی ہیں، بیلیں ان کے لوگوں کی نہیں ہو رہی، تو یعنی سختی تو ان پہ آئی ہوئی ہے، آپ پہ تو نہیں آئی ہوئی۔ ابھی فہد صاحب حال ہی میں جو ابھی آج ٹویٹ تھا، اور جو خان صاحب نے مسلسل ایک جارحانہ قسم کا ایک رویہ اپنایا، اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ 9 میں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ بھائی ہمارے پاس وہ جو ویڈیو ثبوت کا کیا کریں گے آپ، جس میں مراد سعید اپنے لوگوں کو اسی دن مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جگہ کا تعین کر لی ہے، آپ کو جگہیں بتا دی ہیں، آپ نے کہاں جہاں پہ حملہ آور ہونا ہے۔ یہ جو عالیہ حمزہ جن کو پنجاب میں اب جا کے ذمہ داریاں ملی ہیں، وہ کینٹ کی ریڈ لائن کراس کر کے کہہ رہی تھی بھائی آپ نے ہماری عمران خان والی ریڈ لائن کراس کی ہے، ہم نے آپ کی کر دی۔ واضح اطراف جرم موجود ہے، شہریار افریدی کہہ رہے ہیں کہ سارے پہنچو جی ایچ میں ذرا اس پہ تو یہ ٹاپک میں واپس آنا چاہ رہا ہوں، ذرا واپس ٹاپک میں ہے نا، میں ذرا نعیمہ کشور صاحبہ کو انوالو کر لوں، پھر واپس آنے۔ نعیمہ کشور صاحبہ، آپ اپوزیشن کا حصہ ہیں، لیکن کئی معاملات پہ آپ کھل کر پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اس سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو کئی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، مولانا صاحب نے کھل کر کہا کہ نہیں پی ٹی آئی کو آنا چاہیے تھا اور خود وہ گئے۔ یہ جو معاملہ ہے جس پہ ملک صاحب بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں، ملک صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہم نہیں جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کور کمیٹی میں جائے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نہیں جائیں گے، آئی ہوپ آئی ایم رانگ۔ آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی بحیثیت ایک فیلو اپوزیشن ممبر پاکستان تحریک انصاف کو، عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم کے ساتھ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ فہد صاحب۔ معذرت کے ساتھ جب ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہمیں ذرا جمہوری رویے بہت زیادہ پھر پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے یہ الیکشن کمشنر لگایا کس نے ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے ٹینیور میں 1 سال ہوتا خالی کیوں رہا۔ ہم اس وقت وزیر اعظم صاحب نے صرف اس وجہ سے یہ خالی رہا کہ ہم نے خط نہیں لکھا، ہم نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، تو اس وقت تو اس کے ساتھ مشاورت کی نہیں گئی اور اس کو لیٹر بھی نہیں لکھا گیا، اور جس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب نے اپنے نام کمیٹی کو بھیجے اور اپوزیشن لیڈر نے اپنے نام کمیٹی کو بھیجے، اس کو دعوت ہی نہیں دیا۔ آئین کا یہ آرٹیکل ہی سرے سے نظر انداز کیا گیا، لیٹر ہی نہیں لکھا گیا اور ڈائریکٹ کمیٹی میں نام بھیجے گئے۔ تو میرے خیال میں تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایک لیٹر تو چلا گیا، اب اپوزیشن لیڈر کو بیٹھنا چاہیے، میرے خیال میں بیٹھے گا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ نہیں بیٹھے گا۔ میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ جائے گا میٹنگ میں اور اس کو وہ مس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایسی چیزوں میں پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ لوگ 24 ترمیم کو نہیں مانتے، لیکن جتنی کمیٹیاں جوڈیشل کمیٹی ہے، جتنی کمیٹیاں ہیں اس میں ان کے ممبران بیٹھے ہیں اور جو ججز کی تعیناتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو میرا اپنا وہ ہے
तारीख को जाएंगे इंशाल्लाह और इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपना किरदार अदा करेंगे। चलें, ये तो बड़ा मुस्बत बात कर रही हैं। जहाँ तक ये है कि 1 साल ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इनको आईनी जो 26वीं आईनी अमेंडमेंट हुई, इनको वो हुआ है कि ये अपना वो कर सकते हैं, अपना टाइम पीरियड जितना, जब तक वो दूसरा तैनाती नहीं हो सकती तो वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन पिछले टेन्योर में ये उसके पास नहीं था, तब भी वो 1 साल वो होता खाली रहा था। तो उसको इस वजह से अब वो दिया गया था है कि जब तक तैनाती ना हो तब तक ये लोग। चलें, ये तो आप किशोर साहबा, नईमा साहबा, आपने तो ये बड़ी यानी मुस्बत बात की। आपके ख्याल में मुलाकात हो भी जाएगी। देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये आपकी जो तजवीज़ है उस पर पूरा उतरते कि नहीं उतरते, लेकिन उसके साथ एक और जुड़ी हुई चीज़ है, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा, मैं क्योंकि आपने ये बात की तो मैं अगर आपसे ही सवाल कर लूँ, उसके बाद फिर मलिक साहब की तरफ जाऊँगा। आपने ये नोट किया कि इमरान खान साहब की तरफ से अब ये फैसला आ गया है कि एहतजाज होगा, और ये भी फैसला आ गया है कि उस एहतजाज को वो अडियाला जेल से खुद लीड करेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि पूरे मुल्क भर में ये एहतजाज होगा, यानी कि बुनियादी तौर पर वो अब सड़कों को गर्म करना चाह रहे हैं। आपसे मुशावरत हुई, JUIF से मुशावरत हुई, अपोजिशन में सबसे अहम जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद आपकी है, आपको से सलाह की, क्या आपकी मर्जी इसमें शामिल है? क्या आप भी इनके साथ इन सड़कों पे एहतजाज में निकलेंगे या आप इनका साथ नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनकी जमात का फैसला है। इसमें हमारे अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं हुई। इवन अभी तक हम पार्लियामेंट में अपोजिशन का हिस्सा है। पार्लियामेंट में जो भी कानून साजी होती है, चाहे कौमी असम्बली में हो चाहे सेनेट में हो, उसमें कोई मुशावरत नहीं होती। तो एहतजाज तो अभी बहुत दूर की बात है कि एहतजाज में भी हम साथ चले। अभी तो हमारी अगर पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ चलने की बात हो, उसमें मुशावरत हो तो बड़ी बात है। हम मुशावरत करते हैं अभी तक इनकी तरफ से, चूंकि अपोजिशन लीडर चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सेनेट में हो, कोई एक मीटिंग ये बता दे कि हमारे साथ हुई हो कि चलो अपोजिशन के साथ मिलके कोई मुश्तरका लाहे अमल के लिए कोई मीटिंग करते, तो अभी तक वो नहीं हुई। तो मुशावरत तो अभी बड़ी दूर की बात है कि एहतजाज पे। और आपके ख्याल में जहाँ तक एक चीज जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो लीड कर, मैं इसको अच्छी निगाह से इस वजह से देखती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि वो खुद लीड करे, ताकि हमारे वजीर आला साहब को थोड़ा मौका मिले और हमारे जो सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल है उसकी तरफ तवज्जो दे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि उनको का वोट कम हो। तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि जो आप एहतजाज में ज़्यादा हिस्सा ना लें, आप अपने मामलात को देखें, तो उनको थोड़ा सा साइड पे कर दिया। लेकिन मुझे बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एहतजाज तो नहीं करना चाहिए, हम तो उसके वो नहीं है, क्योंकि ना मौसम है ना वक्त है, लेकिन ये उनकी जमात का फैसला है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उनका जमात अगर समझती है कि हमें एहतजाज करना चाहिए तो ये उनका फैसला है, उसमें हम उसको मशवरा देने वाले कौन है? वो अपने फैसले खुद कर सकते। नहीं, मशवरा तो खैर आप इतनी अहम जमात है, आपका बनता है, और मौलाना साहब के साथ एक अलायंस के लिए तो हत्तुल इम्कान कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो बहरहाल नहीं हो पाया, वो अलग बात है। मलिक साहब, ये फिर बिल्कुल ये तो एक बात क्लियर हो गई कि वो जो ग्रैंड अलायंस वाला मामला था, जिसके ऊपर कौसर काज़मी साहब की जमात को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में परेशानी थी, क्योंकि अगर एक ग्रैंड अलायंस बनता तो हुकूमत के लिए हमेशा मसले होते हैं। वो ग्रैंड अलायंस वाला मामला तो अब मेरे ख्याल में फारिग ही समझे, क्योंकि JUI जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका साथी थी वो आप सुन ही लिया आपने कि नईमा किशोर साहबा क्या बात कर रही हैं, बाकी जमातें। और बाय द वे इन जमातों का असल मसला था ही ये, और आज भी ये कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी फैसला करे, किसी और से नहीं पूछती, किसी से कोई सलाह नहीं होती, बस वो जो फैसला आया बस दाग दिया। तो अब आप तनहा हैं। जी फाज साहब, मैं एक आपको चीज क्लियर कर दूं कि ये देखें, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो एक जमात है, उसका अपना एक फैसला है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तलखी बहुत ज्यादा थी। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों में इतनी तलखी नहीं होनी चाहिए, और वो एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि वो बर्फ पिघल गई, एक मेज पे बैठे बातचीत होती रही। अब हर जमात का अपना मौक़िफ़ होता है, उनका अपना मौक़िफ़ है।
नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे दूसरे पे तरफ। वेलकम बैक। कौसर काज़मी साहब, एहतजाज JUIF अलग हो गई है, सड़कें गर्म हो रही हैं, खान साहब के बड़े ही तल्ख किस्म के बयानात आने शुरू हो गए हैं। कोई चांस अगर मुज़ाकरात का था, कोई किसी भी तरीके से बर्फ़ पिघलनी थी, वो इम्कानात अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। महाजराई एक बार फिर शुरू हो चुकी है। कितनी परेशान होगी गवर्नमेंट, क्या करेंगे? इनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके रोकेंगे, एक बार फिर पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, या बस आप कहेंगे ठीक है जी जो मर्जी करना है करें? नहीं फाद साहब, ऐसे तो नहीं हो सकता कि रियासत इनको खुली छुट्टी दे दे, क्योंकि इनके इरादे तो वही होते हैं। इनकी पिछली 4 तहरीकें देख लें, 22 मई 2022 से लेके 26 तक जो इस्लामाबाद के अंदर एक इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया, और आज तक लाशों का रोना रो रहे हैं, उन लाशों का जो नहीं गिरी। हम तो आज भी इस बात पे कायम है कि रियासत की तरफ से जो जबर और जुल्म और बर्बरियत का ये आज तक शोर मचाते हैं, इस तरह का कोई वाकया वहां पे पेश नहीं आया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनको छुट्टी दे दी जाए। तमाम मुअज़्ज़ब ममालिक के अंदर, मुअज़्ज़ब माशरों के अंदर जिस तरीके से इंतशारियों से, बलवाइयों से जो सलूक होता है, जो मसल्ला होके रियासत पे, वफाक पे, सूबों पे चढ़ाई करते हैं, बिल्कुल उस तरह का सलूक होगा। हाँ, अगर ये पुरअमन एहतजाज की कोई गारंटी देते हैं, पहली बात है गारंटी देगा कौन इनमें से, क्योंकि जो शख्स लीड कर रहा है उसका लबो लहजा आज आप देख लें। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो या न्यूयॉर्क के अंदर, किस तरह लोगों ने आज वहां पे ऐसी सूरत हाल के अंदर ट्रक फराए जिसपे फील्ड मार्शल की तस्वीर लगा के ऐसा लान तान किया गया जो कि भारत की तरफ से हो रहा है। जो एक तो भारत खिलाफ, दूसरा PTI खिलाफ फील्ड मार्शल के। भाई आपको क्या मसला है उनसे? आप कभी उनको जंगल का बादशाह कह देते हैं, कभी उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम शुरू कर देते हैं, ऐन उस वक्त जब भारत भी आपकी जुबान बोल रहा है, जब भारत मारिंग बलोच जैसी शख्सियत को अपने यहाँ बुलाने की दावत दे रहा है, आप भी उससे सियासी इत्तेहाद करना चाहते हैं। जो मुल्क दुश्मन, वतन फरोश इस किस्म की जमातें हैं, जो प्रॉक्सीज हैं मुल्क दुश्मन की, उनके साथ आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को किस लहजे में आप पुकार रहे हैं। यानी जिन अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया, क्या आप समझते हैं कि इनसे कोई हुकूमत बात करेगी? आप प्राइम मिनिस्टर के हवाले से लेले का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो फिर हम तो खुल के कहेंगे ना, भाई लेला तो वो था फाद साहब जिसको उसकी बेगम बताती थी तुम प्राइम मिनिस्टर हो। लेला तो वो था जिसके घर में DG आया आके बता रहा है भाई अपना घर भी देख रहा है। लेला तो वो था जो पाकिस्तान में 12 मौसम बताता था, जर्मनी और जापान को साथ में ला देता था। लेला तो वो था जिसकी मुतअद्दिद यू टर्न आपके सामने है। तो ये किस मुंह से किसी को लेला कह सकता है? तो एक हमारे जो वजीर आजम है उनके हवाले से जो इनका लबो लहजा था वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और दूसरा ये मिन्नत तरला कार्ड इस्तेमाल किया गया है। पाक फौज को, स्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है कि भाई मैं वो वाहिद शख्स हूं जो आपकी खोई हुई मकबूलियत वापस दिला सकता है। भाई किन अफराद से? वो जो चंद यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो जो लौंडे लपाड़े और लपाड़ियों का एक रेवड़ है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा सरगर्म अमल रहता है, आप उनको कहेंगे कि आप रियासत के खिलाफ बोलना बंद कर दें? मलिक साहब ये इस माहौल में, मलिक साहब ये तो एक्चुअली बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपकी जमात के अंदर ये डिबेट है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अहम लोग हैं आपकी जमात में, जो ये समझते हैं कि इस तरह की सख्त बातें, इस तरह की सख्त तनकीद, इस तरह पर्सनलाइज किस्म के अटैक जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और बहुत हद तक मामलात जब थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर इस तरह का एक यानी लफ्ज़ी हमला हो जाता है कि मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम जमात के अंदर है और इसको सारे एक्नॉलेज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है मलिक साहब। देखिए फाद, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस हालात पे ये गवर्नमेंट जिस चीज़ों पे लेके गई है, डेफिनेटली हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, और मैंडेट और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के ये आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि काज़मी साहब भाई हैं, लेकिन असल में बात क्या है? बात ये है कि जब आपके पास अवाम की मॉरल सपोर्ट नहीं होगी तो आपको कोई लेला भी कहेगा, कोई आपको कठपुतली भी कहेगा। नहीं मसला भाई, अब ये जो तलखी है इसका क्या नतीजा निकलेगा? यानी अब आप क्या देख रही हैं? जाहिर बात है आपकी जमात का एक बड़ा ही अहम रोल है, और जो अभी तक हमें देखने में मिल रहा है वो यही है कि JUIF जो है, मौलाना साहब खुद जो हैं वो अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन वो इस निज़ाम को उल्टाने के हक में नहीं है।
حالانکہ کئی بار وہ بڑی سخت باتیں کر بھی جاتے ہیں. لیکن یہ جو اب ایک دم ایک محاذ ذرائی والی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے جس میں بظاہر تو اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کسی بھی طریقے سے معاملات مین سٹریم کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا دباؤ ڈال پائے گی گورنمنٹ پہ کہ کچھ فرق ہوگا، یا جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس وقت ان حالات میں تحریک انصاف کا جو رول ہے اور اس کے بانی کا جو رول ہے وہ کچھ حد تک ارریلیونٹ ہو گیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا، اپوزیشن تنقید کرے گی، اور حکومت کا کام ہوتا ہے ان عوام کے مسائل حل کرنا، اس تنقید پہ کو دور کرنا. تو حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاتی جائے. اپوزیشن کو ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا. اب اپوزیشن حکومت کو اب اگر بیرونی ہم نے دیکھیے، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہم اب جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے بیرونی طور پہ بہت اچھی اچیومنٹ کی. آپ دیکھیں جو ہمارے باہر کے وفود گئے ہیں، چاہے رشیا گیا ہے، چاہے امریکہ گیا ہے، چاہے دوسرے ممالک میں گئے، بہت اچھے اس کی ریزلٹ آئے. چاہے جنگ ہم نے جیتی ہے تو بہت اچھا اس کا رسپانس آیا، بہت اچھے ہمارا امیج بنا ہے باہر کے اس پہ. تو میرے خیال میں اب ہمیں اپنے اندرونی مسائل پہ بھی توجہ دینے ہوگی، اور اس کے لیے بھی ہمیں اب حکومت کو کام کرنا پڑے گا. اور اب گورنمنٹ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل پہ اور جو عوامی مسائل ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کی طرف اس کو کم کرنے کے لیے یعنی جو کچھ بھی ہو، اپوزیشن جو بھی ہو، جو بھی تنقید ہو، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، سڑکوں پہ نہ ہو. بالکل، یہ مسائل سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے حل کرنے ہوں گے. اور جو ان کا رویہ ہے، میں تو خیر اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، جو تحریک انصاف کا ہے کہ ہم نے ادھر ہی بات کرنی ہے، ہم نے حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، ہم تو اس کے بھی حق میں نہیں ہے. سیاسی مسائل سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو حل کرنے پڑیں گے. یا جو ان کے بانی ہے، یا تو اب انہوں نے نیا عہدہ تلاش کر لیا ہے، سیاسی پیٹرن ان چیف بن گیا ہے، تو اب ان کے جو مسائل ہے وہ تو ظاہر ہے جو ان کے ہے وہ عدالتوں سے حل ہوں گے، نہ کہ سڑکوں سے حل ہوں گے. تو میرے خیال میں ان کو اپنے مسائل عدالتوں سے اپنے اس کو ریلیف کے لیے کام کرنا ہوگا، اور جو دوسرے مسائل ہے وہ پارلیمنٹ میں حل کرنے ہوں گے، اور سیاسی مسائل سیاسی جماعتوں سے مل بیٹھ کے ان کو حل کرنے پڑیں گے. اور ہمیں اپنے اب جو اندرونی مسائل ہے ان کی طرف توجہ دینا ہوگا، معاشی جو ہمارے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہوگی. ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی جو بگڑتی صورتحال ہے، چاہے کے پی میں ہے، چاہے بلوچستان میں ہے، ان کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی. دیکھیے جو کے پی کی بگڑتی ادھر ان کی حکومت ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے. ہمیں ہر وقت بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ چلو چلو پنجاب، چلو 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 اسلام آباد چلو. کوئی ایک کام مجھے بتا دے کہ کیا ہو رہا ہے. کرپشن روز بروز ادھر بڑھتی جا رہی، کوئی اس پہ نہیں پوچھتا کہ کیوں ادھر کرپشن روز بروز بڑھتی جا رہی. آج آپ خود ہمارے وزیر اعلیٰ کا بیان دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ جب میں نے حکومت سنبھالی تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھی. وہ کس پہ الزام لگا رہے؟ نہیں تو آپ کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے؟ تو کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ ہم تو نہیں کہہ رہے. ان کی پی ایس سی کی کمیٹی جو اس کا اسپیکر چیئر کر رہے وہ کہہ رہا ہے کہ روز کتنی کرپشن وہ نکل آ رہی. وزیر اعلیٰ جو کہہ رہے کہ جب میں نے حکومت سنبھالی تو تنخواہوں کے پیسے نہیں تھی، وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اس سے 10 سال پہلے کس کی حکومت تھی؟ انہی کی حکومت تھی، ان کا وزیر تھا. 10 سال تو ان کی حکومت چلی ہے، تو کس نے کرپشن کیے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے، اپوزیشن تو نہیں کہہ رہے، ان کا اپنا اسپیکر کہہ رہے، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ کہہ رہے، ان کے اپنے منسٹر کہہ رہے، نعیمہ ان کے اپنے ایم پی ایس کہہ رہے. آپ ویسے تو مجھے ویسے آپ کی باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے، پی ایم ایل این کی آپ اپوزیشن نہیں ہے. کوثر قادری صاحب تو بڑے خوش ہیں. تو یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ سڑکوں پہ مسائل تو نہیں حل ہو رہے نا، تو ادھر بھی توجہ دینے ہوں گی. تو یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ادھر بھی توجہ دینی ہوگی. بلوچستان کے جو مسائل ہیں ادھر بھی توجہ دینے ہوگی. جو معاشی جو صورتحال ہے ملک کی اس پہ بھی توجہ دیں. تو یہ سب نے مل کے دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلم لیگ نون نے کرنی ہے، جے یو آئی نے کرنی ہے، تحریک انصاف نے کرنی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف
ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف احتجاج کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان مسائل پہ توجہ. ابھی بجٹ کا آ رہا ہے تو بجٹ پہ ہمیں اپنا انپٹ دینا ہے کہ بجٹ میں کیا ہونا چاہیے، اپنے صوبے کے وسائل ہم نے کیسے لینی ہے مرکز سے، تو اس پہ ہمیں نہیں پازیٹیو بجٹ میں تو اپوزیشن کا بڑا رول ہوتا ہے، یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آ کر اسی موضوع پہ ذرا مزید بات کریں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. کوثر صاحب، بجٹ میں تو بڑا رول ہوتا ہے، اور میرے خیال میں بجٹ میں ہمیشہ جو ہے وہ سرکار کے اوپر دباؤ آتا ہے، کیونکہ ٹیکس لگتے ہیں. یہ ویسے بھی بڑا مشکل بجٹ آ رہا ہے، اس پہ تنقید ہونی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاج کا جو ٹائمنگ ہے، اس میں ایک عنصر یہ بھی شامل ہے کہ بجٹ کے بعد تو عوام میں کی طرف سے شور مچنا ہی مچنا ہے. ٹیکس کم تو نہیں ہونے، بڑھنے ہی ہیں. تو شاید کوثر صاحب پی ٹی آئی کا یہ لاجک ہے کہ اس عوام میں جو ایک ابال آئے گا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ احتجاج کی مہم کو شروع کیا جائے. اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ فہد صاحب دیکھیں، وزیر اعظم نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تنخواہ دار طبقے کو کہ ان پہ کم سے کم دباؤ ڈالا جائے، ان سے کم بوجھ ڈالا جائے ان پہ. تو یہ خوشخبری ہے بجٹ سے پہلے قوم کے لیے. اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی بجلی کا جو پچھلی گرمیوں کے اندر ایک ریلیف دیا تھا، وہ دوبارہ وہی کرنے جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں تنقید تو پی ٹی آئی کرے گی. تنقید تو یہ آپ کو پتہ ہے اس سلیکشن پہ بھی کر رہی ہے جس پہ ہم کبھی ہارے نہیں. 13، 18، 24 ضمنی تمام الیکشن ہم وہاں سے جیتے، تو اس پہ بھی یہ تنقید اور بہانے بغیر کسی ثبوت کے کر رہے ہیں. تو ان کی تنقید سے کیا گھبرانا. لیکن میں آپ کے توسط سے قوم کو ایک دفعہ پھر یہ کہہ دوں کہ بھرپور کوشش ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. پی ایم ایل این کی بالخصوص میاں نواز شریف کی بھی بڑی کلیئر ہدایات ہیں صوبوں کے لیے بھی اور مرکز کے لیے بھی، پی ایم شہباز صاحب کو، کہ کم سے کم جو غریب طبقہ ہے اس پہ بوجھ ٹھیک ہے. لیکن اس میں یقیناً بڑا ہی اعلیٰ بجٹ لیکن اس میں یہ بھی ایشو ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی سپیس بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے تو جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ان کو پورا کرنا پڑے گا، چاہے میں اچھا لگے یا برا لگے. ملک صاحب جو ہے وہ ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں. ملک صاحب، یہ گفتگو آپ سن ہی رہے ہیں، اور نعیمہ کشور صاحبہ کا بھی یہی رائے ہے کہ آپ کو اس وقت احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس پہ ذرا نظر رکھنی چاہیے. یہ ان کا کہنا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں فائنلی اینڈ میں، کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور میں چاہوں گا ذرا آپ تھوڑا اس میں تفصیل سے ہمیں بتائیں. اب آپ کی حکمت عملی ہے کیا اب کرنا؟ یعنی آپ احتجاج کریں گے، وہ کس طرح کا احتجاج ہوگا، اور اس کا ہدف کیا ہے، اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کس بنیاد پہ یہ کہیں گے؟ یعنی آپ کیا کر پائیں گے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے جی ہمارا جو احتجاج تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی آپ نے اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ تو رکھا ہوگا. پروگرام میں احتجاج جو ہوتا ہے نا جی، پاکستان تحریک انصاف تو 2 سال سے احتجاج میں ہے. کوثر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا جی، کاظمی صاحب، کہ ہم وہاں سے اس میں بھی یہ تنقید کر رہے ہیں جہاں پہ یہ الیکشن ہم جیت کے آ رہے ہیں. تو بھائی آپ جو الیکشن میں جیتے ہوئے تھے تو آپ کو اتنی ادھر دھاندلی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو آئی وٹنس ہوں. 3 بجے کے بعد تو انہوں نے پولنگ سٹیشن بند کر دیے، 2-3 جو انہوں نے ایف آئی آرز کر دی اس وقت. اور آپ کو، اور جب انہوں نے پولنگ سٹیشن بند کیے 3-3 کلومیٹر آر او کے دفتر کے 3-3 کلومیٹر فاصلے پہ کنٹینر لگا دیے گئے. جب آپ جیتے، آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ یہ الیکشن نہیں ہارتے تو آپ کو یہ سب ضرورت کیا تھی کرنے کی؟ دیکھیں بات یہ کہ خود ہی تضاد ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمارا جو احتجاج ہے، ہمارا احتجاج 2 سال سے ہم احتجاج میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور ہمارا جس طرح محترمہ یہ بات کر رہی ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی ان کی بات اپنی حد تک، ان کی پارٹی کے موقف کی حد تک درست ہوگی. لیکن ہم نے تو ہر دروازے پہ گئے ہیں. ہم نے احتجاج شروع کیا ہے ان کے پاس جب یہ 47 والا مینڈیٹ آیا. اس کے باوجود ہم نے کہا کہ ہم آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس کے بعد ہم مذاکراتی کمیٹی کی طرف ان کے ساتھ گئے. لیکن جو یہ 26 نومبر والا کہہ رہے ہیں وہاں پہ لاشیں گری. اور ہم جب پہلے ہم کہہ رہے ہیں جن کے پاس جو ہر چیز موجود تھی، اگر یہ بنا دیتے جوڈیشل کمیشن، لیکن اس سے ہدف کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ ہوگا گورنمنٹ گورنمنٹ کس طرح دباؤ میں آئے گی؟ دیکھیں ہم نے کوئی ناراض نہیں لینا. دیکھیں ایک ایف آئی آر ہے. قاضی صاحب اگر 9 مئی کو بیس بناتے ہیں تو میں ان کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں کہ ایک ایف آئی آر ہے. اس ایف آئی آر میں 4 آدمی ہیں
جن دو نے پریس کانفرنس کر دی وہ فارغ ہو گئے، جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی پارٹی کے ساتھ کھڑے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ مقدمات بھگت رہے ہیں، ان پہ جیلی مقدمے ہیں، 10 مقدمے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم احتجاج جو کر رہے ہیں ہم تو احتجاج میں ہیں. ہمارے احتجاج ایک منگل کو بھی ہوتا ہے ڈیالہ کے سامنے، ایک جمعرات کو بھی ہوتا ہے. ہمارا احتجاج، ہم نے تو احتجاج کر کے ریکویسٹ کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے خان صاحب کی کیس لگوایا ہے. ہمیں جو ایسے کاموں کے لیے بھی اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے جو روٹین کے کام. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، صاحب پوائنٹ آ گیا، میں وقت ختم ہو گیا. میں شکر گزار ہوں تینوں مہمانوں کو انہوں نے جوائن کیا. ناظرین صورتحال آپ کہیں، گفتگو آپ نے سنی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.